ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اصل ماں باپ کون ہیں جو ان کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو جنگی صورتحال ہے اس کے بارے میں ابھی جیسے خوشی محمد صاحب سے میں نے پوچھا کچھ اور انہوں نے جواب کیا دیا، کل سارا دن جنگ دی حالت سے رہے ہیں، آپ محاذ پہ کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے کوئی آپ پہ وار کرے یا آپ اس پہ کریں، آپ میڈیا کے وار میں تھے۔ تو یہ جو اس وقت ملک میں جنگی صورتحال ہوئی ہے، ہر آدمی کا اس کے بارے میں اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ پہلے میں 2-3 نقطہ نظر سکھاتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا تو بیوی سے کہیں لڑائی ہوگی، بیوی اس کی کچھ زوراور تھی تو اس نے گملہ اٹھا کے مارا، تو وہ پٹی بندی ہوئی، یارہ نے پوچھا کی ہویا، کہتے یار بس جو کرا رہا ہے نا امریکہ کرا رہا ہے۔ یہ بات مذاق بھی ہے اور اس مذاق میں بہت بڑی حقیقت بھی ہے۔ زوراں وراں دا 2700 اگر آپ نے سنا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ امریکہ بہادر سچ مچ جہاں جو چاہتا ہے کراتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیں، میں نے آج سے کچھ 2-3 سال پہلے آپ کو 3 سال پہلے یہاں پر ایک لیکچر تھا 5th جنریشن وار، اب 6th بھی آ گئی ہے، تو اس جو 5th جنریشن وار یعنی جدید ترین جنگ کی قسم جو تھی، اس میں ہوتا ہے کہ اس ملک کی فوج کے خلاف عوام میں نفرت اور بددلی بدظن کیا جاتا ہے۔ اور آپ کے ملک میں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، سچا کیا جا رہا ہے یا جھوٹا کیا جا رہا ہے؟ فوج کے خلاف ہمارے درمیان ایک اچھی رائے نہیں پائی جاتی جو 1965 میں پائی جاتی۔ 1965 کا ایک واقعہ جو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے یاد ہے، ادھر ملنگ چنگی پہ ایک بچے نے مونگ پھلی لی، وہ ایک آنے کا بھی آدھا حصہ ہوتا تھا، ٹکا اتنا سا وہ لفافہ تھا، وہ فوجی جیپ رکی، وہ اتنا بچہ شاید اس سے بھی چھوٹا تھا، اس نے وہ لفافہ جو تھا مونگ پھلی کا وہ فوجی جیپ والوں کو دیا تھا۔ تو وہاں سے سیدھا اب موجودہ دور پہ آتا ہوں۔ اب اس وقت اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو میرے علم میں ہے کہ کہا جا رہا ہے فوج نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے ایئر فورس نے کیا۔ تو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں، چیف آف آرمی اسٹاف جب بنتا ہے تو وہ ہوتا ہے تینوں افواج کا متحدہ سربراہ ہوتا ہے۔ بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں یہ سب مل کے کرتے ہیں، تو یہ فوج میں دراڑ ڈالنے کی ایک بدترین کوشش ہے، خدا کے لیے اس سے بچیں۔ میں چونکہ خود ایئر فورس کے جو افسران ہیں ان کی کالونی میں رہتا ہوں، تو ایک بڑی اہم بات وہ میڈیا پہ آنی چاہیے تھی، بدقسمتی سے نہیں آئی۔ دنیا کے 195 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، اس میں امریکہ بھی شامل ہوگا، اس میں چین، روس، انڈیا بھی ہوگا۔ دنیا میں کسی ملک کی فوج نے اپنا جہاز نہیں بنایا، آپ کی پاکستانی فوج واحد ہے جس نے اپنا لڑاکا طیارہ بنایا۔ باقی خریدتے ہیں، F-16 جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنی بناتی ہے، رافیل فرانس کا پرائیویٹ کمپنی بناتی ہے، لب انڈیا کا جو بڑا مشہور ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز بناتی ہیں اور حکومت یا فوج ان سے خریدتی ہے۔ تو اس کے دفاع میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جی فوج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، جگہ جگہ ہمارے حملے ہو رہے ہیں اور یہ کچھ کر نہیں رہے۔ تو اس کے بارے میں ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پہلا ڈرون تو گرایا، اس کے بعد انہوں نے ڈرون وہ اس لیے کہ وہ پہلی غلطی تھی۔ دیکھیں یہ جو ڈرونز کی ٹیکنالوجی ہے، یہ ڈرون اڑا ہے، اس نے جا کے اقبال ٹاؤن میں گرنا ہے اور اس گراؤنڈ میں گرنا ہے، تو یہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں جا کے گرنا ہے۔ جیسے ہی راستے میں اس کو کسی نے اٹیک کیا تو یہ مرنے سے پہلے، تباہی سے پہلے انچوں کے اتنے فٹ اتنے انچ تک کا فاصلہ بھی بتا دے گا کہ مجھ پہ کہاں اور کس طرف سے اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد یہ تباہ ہوگا۔ اگر ہماری فوج جو ہے وہ ہر ڈرون کو گرانا شروع کرتی تو اس سے کیا ہوتا؟
ہمارے ہاں کہاں کہاں دفاعی انتظامات ہیں وہ ان کو تنصیبات نہیں، تنصیبات کا تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا اسلحہ کہاں رکھا ہوا ہے، ٹینک کہاں ہے، یہ تھا کہ ان کو گرانے کا سامان کہاں ہے. تو انہوں نے بڑے جہاز یا بڑے میزائل مہنگے بھیجنے سے پہلے یہ چند کروڑوں کی چیز بھیج کے تو یہ کام کرنے کی کوشش کی. اس سے نو ڈاؤٹ کہ ہمارے کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، کچھ جگہوں پہ چھوٹا موٹا نقصان ہوا ہے. تو اپنے ملک میں اس وقت وہ بدزنی پیدا نہ ہونے، جو سفید جو یہ لڑایا نا انہوں نے وہ نیلی فوج نے لڑایا تھا. اس کے بعد دوسرا کام جو ہے نا وہ یہ یاد رکھیں کہ ان میں اور ہم میں ایک فرق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اپنی جان اپنا مال بچانے کے لیے لڑتے ہیں. کافر اپنی جان اپنا مال بچانے کے لیے لڑتا ہے اور مومن اپنی جان اور اپنا مال لٹانے کے لیے لڑتا ہے. ان دونوں میں مقابلہ نہیں ہو. انڈیا کے ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے کوئی سوال پوچھا گیا یہ کارگل کے معاملات میں کہ اتنی بڑی شکست یہ کیا. اس نے کہا ہمارے پاس ٹیکنالوجی، پیسہ، ہماری فوج کئی گنا بڑی ہے، لیکن ایک چیز کا ہمارے پاس حل نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا فوجی اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا ہے اور ان کا فوجی اپنی جان لٹانے کے لیے لڑتا ہے. یہ کیوں آپ کے سلیبس میں سے جہاد کی آیتیں نکال دی گئی ہیں؟ کوئی آپ کے دلوں سے تو وہ نہیں نکال سکیں گے. کہیں نہ کہیں کوئی ماں کوئی مولوی جو ہے وہ جہاد کی فضیلت بیان کرتا مل جائے گا. تو اس لیے بالکل مطمئن رہیں اور برائے مہربانی بچوں پہ تو احسان کریں گے ہی کریں گے. جو عبداللہ نے کہا اپنے آپ پہ بھی کریں. یہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے تو یہ آپ کی ذہن سازی کرتا ہے. بہت شکریہ جی.